والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو دولت ایمان سے منور فرمایا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عظیم بخشا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضے میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زمانہ بدل رہا ہو اور زمانے کے تقاضے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں۔ تغیر زمانے کے ساتھ ساتھ تغیر تقاضا یہ بھی ہوتا ہے۔ تو زمانہ اور تقاضا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جیسے جیسے زمانے میں تبدیلی آتی ہے ویسے ویسے تقاضوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور انسان کامیاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے زمانے کے تقاضوں کی معرفت کرے اور پھر اس تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر زمانہ کوئی اور ہو اور تقاضے کوئی اور رکھتا ہو تو اس عدم مطابقت کی بنا پر وہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر گامزن نہیں کر سکتا ہے۔ تحریری اسلوب میں زمانے کے تغیر نے بڑا اثر کیا۔ جب ہم زمانے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بالخصوص شروع کے ادوار کے اسلاف اور ان لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی کتابوں کے انداز، ان کی کتابوں کا اسلوب، ان کی کتاب لکھنے کا طریقہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد کے انداز سے، اسلوب سے بڑا مختلف ہے۔ ہم جس زمانے میں موجود ہیں، ہم جس طرز پر تحریر لکھتے ہیں، ہم جس طرز پر سطور کو لکھتے ہیں، ہم کس طرز پر صفحوں پر تحریر کرتے ہیں، بالکل وہی طرز، وہی انداز، وہی اسلوب ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے پرانے لوگوں کا انداز نہیں تھا۔ جس طریقے سے ہمارا زمانہ ان کے زمانوں سے بدلا ہے، ہمارے زمانوں کے معیارات ان کے زمانوں کے معیارات سے بدلے ہیں، ہمارے زمانوں کی ترجیحات ان کے زمانوں کی ترجیحات سے بدلی ہے، اسی طریقے سے ہمارے زمانے کی اسلوب تحریر ان کے زمانے کے اسلوب تحریر سے بدلی ہوئی ہے۔ ہمارے زمانوں میں لکھنے کا انداز پرانے زمانوں کے لکھنے کے انداز سے بڑا مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص آج کا شخص ہو کر پرانے زمانوں کے اسلوب کو نہ سمجھتا ہو تو وہ حقیقت میں کبھی بھی کتابوں کی معرفت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم زمانہ جتنا بھی آگے چلا جائے، دین کے سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کو پڑھنا پڑے گا،
ہمیں اپنے اسلاف کو سمجھنا پڑے گا۔ اب ایک سادہ سی مثال ہے کہ امام بخاری ہمارے زمانے سے بہت پہلے کے ہیں۔ اب ہم جس زمانے میں کتاب لکھتے ہیں، امام بخاری نے اس زمانے میں کتاب نہیں لکھی۔ تو امام بخاری نے جس زمانے میں کتاب لکھی ہے، اس زمانے میں کتاب لکھنے کا انداز دوسرا تھا، اور ہم جس زمانے میں موجود ہیں، ہمارے زمانوں میں کتاب لکھنے کا اسلوب دوسرا ہے۔ اب کوئی بندہ آج کے زمانے کے اسلوب کو نگاہ کے سامنے رکھ کر امام بخاری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کبھی بھی وہ شخص امام بخاری کو سمجھ نہیں سکتا۔ امام بخاری کو وہی شخص سمجھے گا جو بندہ زمانے بخاری کے اسلوب کو جانتا ہو، جو بندہ زمانے بخاری کے طرز کو جانتا ہو، جو بندہ زمانے بخاری کے طریقوں کو جانتا ہو۔ تو جہاں دیگر تفریق ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا فرق یہ ہے جو کہ حقیقت میں سمجھنے کے قابل ہے کہ ہمارے بزرگ علماء، ہمارے اسلاف جب کسی موضوع پر کچھ تحریر کرتے تھے اور کسی موضوع پر کچھ لکھتے تھے تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اس موضوع کے متعلق جتنی باتیں ہم جانتے ہیں، وہ باتیں چاہے صحیح ہو، وہ باتیں چاہے غلط ہو، جتنی باتیں ہم جانتے ہیں ہم ساری کی ساری باتیں ایک جگہ پر جمع کر دیں اور پھر پڑھنے والوں پر چھوڑ دیں کہ پڑھنے والا ان باتوں میں سے صحیح بات اور غلط بات کی وہ تمیز کر بیٹھے گا۔ یعنی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ جس موضوع پر میں نے قلم اٹھایا ہے اس موضوع کے تمام چیزوں کو لکھ دیا جائے، وہ چیزیں چاہے صحیح ہوں، وہ چیزیں چاہے غلط ہوں، اس موضوع پر جتنی حدیث ہے سب کی سب لکھ دی جائیں، چاہے وہ حدیث صحیح ہو چاہے وہ حدیث من گھڑت ہو، سب کا سب لکھ دینا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور لکھنے کے بعد پڑھنے والے پر چھوڑ دیتے تھے کہ پڑھنے والا پھر خود فیصلہ کرے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے، اور پڑھنے والا یہ فیصلہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات درست ہے، اور درست بات پر وہ عمل کرتا تھا اور غلط بات کو صرف مستحضر کر لیتا تھا کہ یہ باتیں اس موضوع کے متعلق غلط بیان کی جاتی ہیں۔ یہ پرانے زمانوں کا اسلوب تھا، اور اب ہمارے زمانے کا اسلوب یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ وہ قاری پر نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ لکھنے والا وہ پہلے خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور غلط باتوں کو نظر انداز کر کے وہ صرف اور صرف صحیح باتوں کو لکھ دیتا ہے، اور اسی کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ تو پرانی کتابوں کے اسلوب میں اور موجودہ دور کی کتابوں کے اسلوب میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پرانی کتاب لکھنے والا بندہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ وہ ہر بات کو اس موضوع کے متعلق لکھ دے، اور پھر پڑھنے والا فیصلہ کرے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور ہمارے زمانے کا اسلوب یہ ہے کہ قاری پر چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ تحریر کرنے والا، تصنیف کرنے والا، لکھنے والا وہ خود تمیز کرتا ہے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے، اور صحیح بات کو لکھ کر غلط بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارے دور کا بندہ پرانی کتابوں کو اسی طبیعت پر پڑھے، اسی مزاج پر پڑھے، اسی کیفیت پر پڑھے تو کبھی بھی وہ پرانی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ پرانی کتابوں سے صحیح سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ بات تو فلاں بزرگ نے لکھی ہے، یہ بات تو فلاں عالم نے لکھی ہے، یہ بات تو فلاں
مفسر نے لکھی ہے، یہ بات تو فلاں محدث نے لکھی ہے، تو کیا فلاں مفسر بھی غلط لکھ سکتا ہے؟ کیا فلاں محدث بھی غلط لکھ سکتا ہے؟ کیا فلاں عالم بھی غلط لکھ سکتا ہے؟ تو میاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا لکھنے کا انداز آج کے انداز کی طرح نہیں تھا، اس کے لکھنے کا انداز ہی یہی تھا کہ میں ہر صحیح اور غلط بات سب کو لکھ دوں گا، پڑھنے والا فیصلہ کرے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ لہذا اس واسطے کوئی بندہ اپنی کسی بات پر فقط اتنا کہہ دے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، جب تک اس فلاں نے کوئی فیصلہ نہ کیا ہو اس وقت تک اس کا لکھنا یہ ہمارے لیے قابل استدلال نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ چھان پٹک کی جاتی ہے کہ اس کی لکھی ہوئی بات درست ہے یا اس کی لکھی ہوئی بات غلط ہے۔ اب یہی چیز آگے چلتی رہی، جب یہ غلط نظریہ اور یہ غلط فہمی یہ زمانوں کے ساتھ ساتھ لوگوں میں منتقل ہوتی رہی، تو لوگوں نے صحیح اور غلط کا فیصلہ یہ خود کرنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے صرف اسی پر اکتفا کر لیا کہ فلاں نے یہ لکھا ہے تو بس ٹھیک ہے اس کو بیان کیا جائے، فلاں نے یہ لکھا تو بس درست ہے اس کو آگے پہنچا دیا جائے۔ حالانکہ یہ اصول نہیں ہے کہ فلاں نے لکھا ہے، اصول یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی بات صحیح ہے کہ وہ لکھی ہوئی بات غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں تو ہم لوگوں نے تو بڑا ظلم کیا ہے، اور ظلم ہم نے نہ صرف علماء کے ساتھ کیا، ظلم نہ صرف ہم نے مفسرین کے ساتھ کیا، ظلم نہ صرف ہم نے محدثین کے ساتھ کیا، بلکہ ہم نے یہ ظلم تمام سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے کہ ہم لوگ تو اتنے جری ہو چکے ہیں اور اتنی زیادہ عادت کے پختہ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کے کہنے میں ذرا ڈر بھی محسوس نہیں کرتے اور ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک ہے، حالانکہ ہم یہ جستجو نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، تلاش نہیں کرتے کہ جس بات کی نسبت میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے کیا وہ بات حقیقت میں درست ہے کہ درست نہیں ہے۔ ہم بس صرف فیس بک پر کوئی ویڈیو آئی، کچھ لکھا ہوا آیا اور ادھر لکھ دیا گیا فرمان رسول، ہم نے اس کو یاد کر لیا، ہم نے کہا یہ حدیث ہے، کسی نے کوئی بات کہی ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے، ہم کوشش نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے کہ ہم نے ایک بات کی نسبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے کیا وہ بات درست ہے کہ بات درست نہیں ہے۔ جستجو کیے بغیر، پوچھے بغیر، صحیح تک رسائی کیے بغیر ہم بڑے جری ہو کر بیان کرتے ہیں کہ یہ تو حدیث ہے، اور کہتے میں نے کہیں پڑھا تھا یا میں نے کہیں سنا تھا۔ ارے کہیں پڑھا تھا، کہیں سنا تھا، اگر یہ باتیں ہم تک منسوب کر دی جائے، کوئی بندہ ہم سے کہے کہ تم چور ہو اور کہے کہ جناب میں نے تو کسی سے سنا تھا کہ تم چور ہو، کیا ہم اس کی اس بات کو قبول کر لیں گے؟ کوئی بندہ ہم سے کہے کہ تم زانی ہو، ہم کہیں گے بھائی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ پلٹ کر کہ ارے میں نے کہیں تمہارے نام کے ساتھ پڑھا تھا کہ تم زانی ہو، کیا ہم اس کی بات کو قبول کر لیں گے؟ تو کوئی بندہ ہماری طرف کوئی بات منسوب کرے اور اس کے پاس ٹھوس دلائل نہ ہو، پورا ثبوت نہ ہو، پورا پروف نہ ہو اور صحیح معلومات نہ ہو، تو ہماری طرف کوئی بندہ غلط بات منسوب کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہو کر اتنے جری کب سے ہو گئے، ہم مسلمان ہو کر اتنے سنگ دل کب سے ہو گئے، ہم مسلمان ہو کر اتنے ترش مزاج کب سے ہو گئے، ہم مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنا غیر اہم قرار دینے والے کب سے ہو گئے کہ جہاں سے جو بھی بات ہمیں مل جاتی ہے ہم بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر حقیقت تک رسائی کیے ہوئے، بغیر درستگی تک پہنچے ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے جناب
حضور کی فرمان ہے، یہ تو حضور کی حدیث ہے، میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا، میں نے فلاں سے سنا تھا، میں نے یہاں سے دیکھا تھا، میں نے وہاں سے دیکھا تھا۔ حالانکہ ان ذرائع سے اگر کوئی بندہ ہماری طرف کوئی بات منسوب کرے تو ہم لوگ کبھی بھی اس پر یقین کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو ہماری طرف بات منسوب کرے تو ہم برداشت نہ کریں، اور حضور کی طرف بات کرنے میں ہم ہی الٹا جری ہو جائیں، ہم ہی ان کے عادی ہو جائیں۔ کیا ہمارا یہ عام مزاج نہیں بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی پوسٹ آتی ہے جناب بس وہ حدیث سے آگے شیئر کر دیا، اور نہ صرف آگے شیئر کیا بلکہ یاد بھی کر لیا، اور دوسروں کو بڑی جری کے ساتھ سمجھاتے جناب یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ ارے جناب جو آپ نے پڑھا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ غلط بھی ہے، کیا اس کی معرفت ہوئی؟ آپ خود دیکھیں حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا یہ محبوب اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتے، یہ جو بھی کلام کرتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو اگر حضور نے کوئی بات نہ کہی ہو اور ہم حضور کی طرف منسوب کرتے، مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک چیز وحی نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وحی ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان پر تو پوری شریعت ہے، حضور کے اقوال پر تو پوری شریعت ہے، تو اگر ہم کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب کریں جو حضور نے نہ کہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی جڑ کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور شریعت کے معاملات کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمانوں میں یہ جرت آ گئی، زمانوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی، تو بہت سی اوٹ پٹان باتیں ہمارے یہاں زباں زدام ہو گئی اور ہم نے جستجو بھی نہ کیا۔ اب آپ دیکھیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو عام طور پر لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے اور داد تحسین وصول کرتے ہیں، اور بیان کرنے والوں پر نذرانوں کا بوچھاڑ بھی ہو جاتا ہے اور عوام جذبات میں آ کے بڑے نعرے بلند کرتی ہے، اور وہ واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے کہ آپ اذان، لوگوں نے کہا کہ آپ اذان غلط دیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو فجر کی اذان دیکھیے تو پتہ چل جائے گا، اور پھر واقعہ کس طرح بیان کرتے ہیں کہ جناب پھر فجر ہی طلوع نہیں ہوئی، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا، اور کتنا لطف آتا ہے سننے پر، کتنا مزہ آتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا یہ روایت صرف عوام میں مشہور کر دی گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہاں کیا ہے کہ حضرت بلال حبشی اذان میں غلطی کرتے تھے، اور وہ غلطی کیا کرتے تھے کہ وہ اشہد کے شین کو وہ سین پڑھ دیا کرتے تھے، یعنی وہ ان کا ہونٹ موٹا تھا تو ان سے شین نہیں نکلتا تھا، ان سے شین کی جگہ سین نکلتا تھا، اور اشہدو کو وہ اشہدو پڑھ دیا کرتے تھے، اور یہ بات بیان کسی نے کی اور بات آگے چلتے چلتے اتنا آگے چلی گئی کہ لوگ اس کو دھڑلے سے بیان کرتے ہیں اور منسوب روایات کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی اسلام کا آغاز ہے، کفار ادھر کھڑے ہوئے ہیں، منافقین ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے کو اذان دینے کے لیے آگے بڑھائیں گے جس بندے کو صحیح تلفظ بھی نہ آتا ہو؟ اور یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جو بندہ بارگاہ مصطفی کے مکتب سے پڑھا ہوا بندہ ہو اس کو شین اور تسین میں تمیز ہی نہ آتی ہو۔ آج ہمیں تو تمیز ہے کہ شین کیسے پڑھتے ہیں، سین کیسے پڑھتے ہیں، معاذ اللہ حضرت بلال حبشی کو اس کی تمیز نہیں تھی اور وہ غلط اذان دیا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت بلال حبشی پر بہتان ہے، وہ بلال حبشی جس کی آواز کے حسن کی وجہ سے، جس کی آواز کی بلندی کی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں انتخاب کیا کہ بلال تمہیں لوگ غلام کہتے کر تمہاری تحقیر کرتے تھے،
کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آج تم اللہ کی اذان دے کر لوگوں کو بلا دو۔ وہ بلال حبشی پر ہم نے ایسا ظلم کیا کہ ہم نے ان کو بھی قصوروار ٹھہرا دیا، ان پر بھی کہہ دیا کہ ان کو اذان نہیں دینی آتی تھی، اور حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے چلے گئے، اور کیا ہوا؟ اگلے دن طلوع فجر نہ ہوا۔ ارے امام عجلونی نے کشف الخفا میں صاف لکھ دیا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، یہ روایت مردود ہے، اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ ابن کثیر سے نے لکھا لیس لہا اصل، کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ علامہ ناجی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ قسم کھا کر کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے خدا کی عزت و جلال کی قسم، میرے آقا حضرت بلال حبشی وہ اذان غلط نہیں دیا کرتے تھے، وہ غلط اذان نہیں دیا کرتے تھے، مگر ہم نے اسی واقعہ کو بطور تحسین کے بیان کر دیا، اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس پر نوٹوں کے نذرانے آتے ہیں کہ خطیب صاحب نے کتنا اچھا بیان کیا ہے، اور نقیب صاحب نے کتنی اچھی تمہید باندھی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے اور زبان زد عام ہے، اور جب لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو جو لوگ وزٹ کرواتے ہیں زائرین کو تو وہ دکھاتے بھی ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو اوپر کھڑکی ہے نا، اسی کھڑکی سے بڑھیا حضور پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ ایک بڑھیا تھی، حضور گزرتے تھے تو وہ بڑھیا حضور پر کچرا پھینک دیا کرتی تھی، اور حضور کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا مسلمان ہو گئے تو ابھی جو حج عمرہ کے لیے لوگ جاتے تو زیارت بھی کرواتے، وہ دیکھو وہ کھڑکی ہے یہاں سے بڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے اسلام کا دیا ہوا پیغام یہ ہے کہ مسلمان اپنے کو مقام ذلت میں نہ لے کے جائے۔ یہ تو سادہ سا اصول ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو مقام ذلت میں نہ لے کے جائے، یعنی حضور کے لیے ہم نے اتنی چھوٹی سوچ رکھ لی کہ ایک جگہ سے بڑھیا نے کچرا پھینکا، پھر معاذ اللہ حضور اپنے آپ کو دوبارہ مقام ذلت میں لے کے جا رہے، پھر بڑھیا کچرا پھینک رہی ہے، پھر معاذ اللہ حضور دوبارہ مقام ذلت میں لے کے جا رہے اپنے آپ کو، تو یہ تو مقام ذلت میں جانا ہے۔ اس روایت کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کسی اہل سیر نے اس کو نہیں بیان کیا، بس یہ زبان زد عام ہو گئی اور یہ بیان کرنے کے قابل ہو گئی، لوگوں نے بیان کیا اور بیان کر کے خوب داد تحسین وصول کی، حالانکہ حدیث سے اور صحیح روایت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ مردود بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ جب غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان مبارک پہ ضرب لگا شہید ہوا تو حضرت اویس قرنی کے حوالے سے مشہور ہے کہ جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے اپنا ایک دانت توڑ لیا، کہ حضور کا دانت شہید ہو گیا، انہوں نے اپنا ایک دانت توڑ دیا، پھر ان کو گمان آیا کہ پتہ نہیں یہی دانت ٹوٹا ہے کہ دوسرا ٹوٹا، پھر دوسرا توڑ لیا، پھر گمان آیا، ایسے کرتے کرتے انہوں نے سارا کا سارا دانت توڑ لیا۔ اور یہ واقعہ کتنا زبان زدہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے حضور کی اتباع کا کیا یہ درس ہمیں دیا گیا ہے؟ حضور کی اطاعت کا کیا یہ درس ہمیں دیا گیا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دو؟ شاید کوئی بندہ اپنے ہاتھ پر ایسے چھری مارے، شریعت نے کہا یہ حرام کام کر رہا ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ شرعی نقطۂ نگاہ سے حرام ہے، شرعی نقطۂ نگاہ سے حرام ہے۔ شریعت نے تو حرام کر دیا ہے کہ کوئی بندہ بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، اور ہم نے حضرت اویس قرنی پر یہ ظلم لگا دیا کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ حرام کام کیا اور خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے دیتے
پوری کی پوری بدتسی اڑا کے رکھ دی اور ہم نے اس کو محبت کے دائرے میں بیان کر دیا، حالانکہ کوئی بھی روایت جو صحیح ہو اس کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں جڑتا ہے، اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں جڑتا، مگر ہم نے تمام چیزوں میں اس کو بیان کرنا ایک اپنا مزاج بنا لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب کوئی بندہ کوئی بات منسوب کرے تو ہمیشہ یہ روایت اپنے ذہن میں رکھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، فرمایا میری طرف جھوٹ بات منسوب نہ کرنا، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ، کہ جس بندے نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا دے۔ یہ اپنا ٹھکانہ یہی وجہ ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہم وقت حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، تو حضرت عبداللہ نے اپنے والد حضرت زبیر ابن عوام سے پوچھا کہ ابا جان، ہم نے اور صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ روایت کثرت سے بیان کرتے ہیں مگر آپ ان کے مقابلے میں کثرت سے روایت بیان نہیں کرتے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے لخت جگر میں سفر اور حضر میں ہم وقت حضور کے ساتھ ہی رہتا تھا مگر کثرت سے حدیث اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں نے زبان رسالت سے سنا ہے کہ جو بندہ جھوٹی بات مجھ تک منسوب کر دے گا تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فرمایا بیٹا ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ بھول چوک تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات میں حضور کی طرف منسوب کر دوں حالانکہ وہ بات حضور کی زبان سے نکلی نہ ہو، وہ بات حضور کی زبان سے نکلی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معاملہ تھا کہ وہ کثرت سے روایت نہیں کرتے تھے، حدیث کو کثرت سے بیان نہیں کرتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی کہ آپ تو حضور کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی فرمایا ڈر اس بات کا ہے، وجہ یہ نہیں کہ مجھے حدیث یاد نہیں ہے یا مجھے حدیث آتی نہیں ہے، کہا ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں کوئی بات حضور کی طرف منسوب نہ کر دو حالانکہ وہ بات حضور کی زبان سے نکلی نہ ہو۔ فرمایا احتیاط کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب کوئی عام نام نہیں، ان کا تو یہ معمول تھا کہ جب وہ امیر وقت تھے اگر کوئی آ کر کوئی حدیث سناتا، کوئی حدیث پڑھتا اور اس حدیث کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب کو معلوم نہ ہوتا تو آپ اپنا کوڑا فوراً باہر نکالتے اور کوڑا نکال کر سامنے والے سے کہتے جو حدیث تم نے بیان کی ہے جاؤ اس حدیث پر کوئی گواہ پیش کرو، اس پہ گواہ پیش کرو کہ تم نے حضور کی طرف جو بات منسوب کی ہے یہ بات صحیح بھی ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اور سامنے والا بندہ عام بندہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی صحابی رسول ہوتے تھے، وہ بھی تابعی ہوتے تھے، تو صحابی اور تابعی کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ اتنا سخت رویہ ہوتا تھا کہ وہ جب کوئی روایت سنتے اور ان کے علم میں نہ ہوتی تو جب تک اس روایت کو قبول ہی نہ کر لیتے جب تک سامنے والا اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر لیتا تھا۔ اور بہت سے صحابہ کرام تھے تو جب ان کے سامنے کوئی حدیث پڑھی جاتی تو فوراً قبول نہیں کرتے اور کہتے پہلے اللہ کی قسم کھاؤ، اور جب وہ صحابی یا تابعی اللہ کی قسم کھاتا تھا پھر جا کر وہ قبول کرتے تھے کہ ہاں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ زمانے صحابہ کا معمول تھا۔ ہم نے بڑا ظلم کیا حضور کے ساتھ، ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اسلاف کے ساتھ، ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے بڑوں کے ساتھ۔ یہ فیس بک کی روایات کو ہم نے یاد کر لیا، ہمیں کتابوں کی معرفت نہیں، کتابیں کھولی نہیں جاتے، بخاری کا نام 1000 دفعہ سنتے ہیں مگر بخاری پڑھتے نہیں ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں فیس بک سے پڑھیں گے اور کہیں گے بخاری کی روایت ہے۔ میاں بخاری پڑھی، بخاری نہیں پڑھی، فیس بک پڑھا تھا۔
اور دعویٰ کریں گے ترمذی کی روایت ہے. میاں ترمذی کبھی زندگی میں دیکھی بھی, کبھی ترمذی کو پڑھا بھی نہیں, زندگی میں ترمذی نہیں پڑھی, اور دعویٰ کیا کہ ترمذی میں روایت ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ کوئی بندہ مجھے کہے کہ آپ, میرا نام رضا المصطفیٰ ہے, کوئی بندہ مجھے کہے کہ رضا المصطفیٰ آپ چور ہو, رضا المصطفیٰ آپ چور ہو, تو میں پلٹ کر اتنا تو کہوں گا میاں تم نے اتنی بڑی بات کہی, تمہارے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ وہ کہ ہاں میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا, ادھر لکھا تھا رضا المصطفیٰ چور ہے. ہم اس بات کو قبول کر لیں گے؟ بتائیے, ہمارا ضمیر قبول کر لے گا کہ فیس بک پہ لکھا ہے کہ رضا المصطفیٰ چور ہے, تو کیا میں چور ہو گیا؟ کیا میں نے حقیقت میں چوری کر لی؟ وہ کہ اس نے بھی شیئر کیا تھا, اس نے بھی شیئر کیا تھا, اس نے بھی سینڈ کیا تھا, اس نے بھی سینڈ کیا تھا, میاں سب نے سینڈ کیا ہو, مگر یہ بات ہم بطور استدلال کے قبول کر رہے ہیں اپنے وجود کے لیے کہ 1000 لوگ فیس بک پہ لکھ دیں کہ آپ چور ہو, آپ ان 1000 باتوں کی فیس بک پہ لکھی ہوئی بات ماننے کو تیار ہیں؟ آپ تسلیم کر لیں گے میں چور ہوں؟ نہیں تسلیم کریں گے میں چور ہوں. اسی طریقے سے کوئی میرے متعلق کہے رضا المصطفیٰ آپ چور ہو, بھائی کیوں چور ہو؟ کہا یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ رضا المصطفیٰ چور ہے. ہم قبول کر لیں گے رضا المصطفیٰ اس سے چور ہو گیا؟ ہم اپنوں کے لیے تو یہ باتیں قبول نہیں کر رہے, ہماری ذات پہ بات آ رہی ہے تو ہم تو برملا غصے میں آ گئے کہ یار یہ بھی کوئی سند ہے کہ تم کہہ رہے ہو میں نے کہیں پڑھا تھا, یہ بھی کوئی سند ہے کہ فیس بک پہ شیئر کی جا رہی ہے. ہم اپنوں کے لیے یہ باتیں برداشت نہیں کرتے, مگر ہمارے اندر یہ جرأت کہاں سے آ گئی کہ یہ باتیں ہم رسول اللہ کے لیے برداشت کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ میں نے پڑھا تھا فیس بک پر حضور کا فرمان ہے. ارے کوئی بندہ بیان کرتے یہ روایت ہے, بھائی تم کتنے جری کہاں ہو گئے, کیوں بیان کرتے یہ روایت ہے, کیا تمہیں معلوم ہے کیا ہے یہ؟ کہا نہیں وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا, میں نے کہیں مطالعہ کیا تھا. ارے کوئی بات ہماری طرف ایسے منسوب کرے تو ہم نہیں برداشت کرتے, ہم نہیں قبول کرتے. ہم اتنے گر چکے ہیں, ہم شریعت سے اتنے ناواقف ہو چکے ہیں, ہم حضور کی تعظیم سے اتنا گر چکے ہیں, ہم حضور کی تقریم سے اتنا گر چکے ہیں, ہم حضور کی نسبت سے اتنا گر چکے ہیں کہ کوئی صحیح چیز نہ بھی ہو پھر بھی ہم ہر بات کو حضور کی ذات پہ لا کے چھوڑ دیتے ہیں, ہر بات کو حضور کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے. جناب حدیث ہے, حدیث اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہمیں تو سچ پوچھیں تو حدیث بیان کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پہ کوئی آ کے دستک دیتا تھا نا تو اپنے خادم کو بھیجتے تھے کہ جاؤ کون آیا ہے, کس لیے آیا ہے. تو جب وہ خادم آ کر کہتا حضور کوئی طالب علم ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی پڑھنے والا ہے, وہ آپ سے حدیث مبارک کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے, تو حضرت امام مالک فرماتے اس سے کہو کہ صبر کرے میں آ رہا ہوں, اس سے کہو کہ صبر کرے میں آ رہا ہوں. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً غسل خانے کی طرف جاتے اور جا کر غسل فرماتے, اور غسل فرما کر نیا جبہ زیب تن فرماتے, اور اس جبے پر آپ بہترین خوشبو لگاتے, اور پھر آ کے کہتے کہ بتاؤ حضور کی کون سی حدیث سننا چاہتے ہو, حضور کا کون سا فرمان سننا چاہتے ہو. ہمیں سالہ وضو کا ڈھنگ نہ آتا ہو, بے وضو ہوتے ہیں, منہ میں گٹکا ہے, نسوار ہے, میوہ ہے, سب کچھ ہے, اور اسی منہ سے بیان کرتے یہ حضور کا فرمان ہے. حضور کا فرمان اتنا بے توقیر ہو گیا ہے, حضور کی حدیثیں اتنی بے تعظیم ہو گئی, جس کا جو جی چاہا, جیسے جی چاہا, جس نسبت سے جی چاہا اٹھا کر تھوپنا شروع کر دیا ہے. تو ہم اور آپ اپنی تو اصلاح کر سکتے ہیں, اوروں کو چھوڑیں, ہم اپنی تو اصلاح کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی جب تک 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ حضور کی حدیث ہے, اس وقت تک آپ نہ اس کو یاد کریں نہ اس کو آگے پھیلائیں. ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے.